بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پیارے بھائیوں، میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ بہت سارے احباب اعمال کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں گویا کہ ہم نے رب ذوالجلال کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، اب جو چاہے کریں، حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، یہاں خطاب سب سے ہے، اولین سے آخرین سے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان سے یہ خطاب ہے، تمام ملائکہ سے یہ خطاب ہے، تمام جنات سے یہ خطاب ہے کہ تم سب کے سب ہر جگہ ہر معاملے میں اللہ ہی کے محتاج ہوں۔ رب ذوالجلال تم سب سے غنی ہے، تمہاری عبادات سے غنی ہے، تمہارے اعمال سے غنی ہے، ہر شے سے غنی ہے جل وعلا، اور وہیں ہر قسم کی تعریف کا مستحق اکیلا تقدس و تعالی۔ اللہ جل وعلا نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملک شیئا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب، تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انس، تمہارے جن، سب کا دل ایک پرہیزگار انسان کے دل کی مانند ہو جائے، سب متقی ہو جاؤ، سب کے سب عبادت گزار ہو جاؤ، میرے ملک میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، میری ملکیت میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر رجل قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملک شیئا۔ میرے بندو، تم سب مل جاؤ، تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے جن، تمہارے انس، انبیاء، اتقیاء، سب مل جاؤ، سب کے دل ایک فاجر انسان کے دل کی مانند ہو جائیں، میرے ملک میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ ہر شے سے غنی ہے جل وعلا۔ اللہ تقدس و تعالی کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، اللہ جل وعلا کسی کے مقام و مرتبے کا محتاج نہیں، اللہ کسی کے مقام و مرتبے کے سامنے، کسی کی شان و عظمت کے سامنے، کسی کی بزرگی کے سامنے محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری خلق، اولین و آخرین، انس و جن، ملائکہ، ہر وقت ہر جگہ رب ذوالجلال کے محتاج ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جب جب ابراہیم کو رب ذوالجلال نے کوئی حکم دیا، ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ ابراہیم کو فقط رب نے خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر ڈالیے۔ ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں، بچے کو ساتھ لیتے ہیں، چل پڑتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ گویا کہ اولاد کی قربانی دینے سے بھی ابراہیم جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے، آگے بڑھے، رب ذوالجلال کے سامنے اپنی عبادت کو پیش کرنے کے لیے، فرما برداری کو پیش کرنے کے لیے۔ وہ ابراہیم اتنا مقام و مرتبہ، اتنی شان، اتنا مقام، جب اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی تائید سے، اللہ کی توفیق سے تعمیر کرتے ہیں۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو دونوں باپ اور بیٹا شرف قبولیت کے لیے
اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب۔ یاد رکھیں کہ کلمہ رب جب اکیلا وارد ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو یہ توحید کی تینوں اقسام کو مشتمل ہوتا ہے۔ دونوں باپ اور بیٹا رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہماری طرف سے قبول کر لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی دونوں باپ اور بیٹا شرف قبولیت کے معاملے میں کتنے خائف ہیں، رب سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ کہیں ہماری یہ محنت رد نہ ہو جائے۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ جو کچھ لے کر آتی ہیں، یعنی جو اعمال کرتی ہیں، اعمال کرنے کے بعد ان کے دل ڈرتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے اس آیت کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کر کے ڈرتی ہیں، یعنی زنا کے مرتکب، شراب، جوا، سود خور، قتل و غارت کے مرتکب، یعنی گناہ کر کے ان کے دل ڈرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے علیہ السلام نے، اے بنت صدیق، معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ نیک اعمال کرتی ہیں، وہ لوگ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ جب وہ اعمال کرتی ہیں، جب وہ نیکی کرتی ہیں تو شرف قبولیت کے معاملے میں دل ان کے ڈرتی ہیں رب سے کہ کہیں ہمارے یہ اعمال رد نہ ہو جائیں۔ بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ تولے ہی نہ میدان الہی میں، ان کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا معاملہ ان لوگوں جیسا ہو جائے جن کے بارے میں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا پہنچی ہے آپ کو ڈھانپ دینے والی کی خبر، یعنی قیامت کی؟ اس روز بہت سارے چہرے رسوا ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ جل وعلا سے شرف قبولیت طلب کیجئے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں قبولیت کے لیے، کیونکہ رب ذوالجلال غنی ہے ہماری عبادات سے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان چرچراتا ہے، کہ وہ کیوں نہ چرچرائے کہ آسمانوں پر 4 انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، کوئی طواف میں ہے تو وہ طواف میں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ملائکہ کیا کہیں گے؟ ما عبدنا حق عبادتک، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا ہے۔ رمضان ہمیں ایک پیغام دے کر گیا ہے، مسلمانوں، جس طرح تم نے اس مہینے میں اللہ کے تقوی کو اختیار کیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے نمازیں پڑھی، اسی طرح رب کی عبادت کو برقرار رکھو، رب کی عبادت کا تسلسل جاری و ساری رکھو۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک روح اور جسم کا تعلق باقی ہے۔ اللہ جل وعلا نے امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں یہاں یقین سے مراد موت ہے۔